پا رہا. اصل میں جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں للی ان بلوم، یہ گلاب کا پھول پوری طرح کھل کر جو سامنے آیا ہے وہ دور فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی وہ شانیں ہیں. وہ سفیر کا واقعہ سنا چکا ہوں. حریت کا معاملہ دیکھیے کہ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے ایران سے. گورنر ہے ایران کے حضرت سعد ابن وقاص، اور گورنر اس لیے ہے کہ خود فاتح ایران ہیں. یہ ریوڑیوں کی طرح بٹی ہوئی گورنریاں نہیں ہے کہ اس کو دے دو اس کو دے دو، جس کو چاہو دے دو. خود فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص. اور آدمی کون ہے وہ؟ ایک ہی انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان. غزوہ احد میں جب لرزہ کیا ہے کفار نے اور حضور کو شہید کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی، اس وقت تیر اندازی کر رہے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکی عشرہ مبشرہ. اس وقت حضور نے کہا تھا تیر چلائے جاؤ اے سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان. وہ سعد ہے کہ پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی ہے، دربان کھڑا کر دیا ہے، حضرت بلال کو بھیجا ہے، خط میں ڈانٹ دی ہے. لیکن بلال کو حکم تھا کہ پہلے جا کر ڈیوڑی کو آگ لگا دینا پھر یہ خط دینا سعد کو. نے آگ لگائی ہے پھر جا کر یہ خط دیا ہے. خط میں لکھا ہے سعد لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا دیا. حریت کا اس سے اونچا تصور کوئی ہوگا؟ ایک عورت ٹوک رہی ہے، عمر جی محمد عورت تھی، یہ کیا تم نے حکم نافذ کیا ہے کہ مہر اس سے زیادہ نہیں ہوگا؟ ہمارے جس حق پر اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی، تم کون ہوتے ہو حد لگانے والے؟ قرآن کی آیت ہے بات ہے تم احداہن قنطارا، تم نے اگر اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں دیا ہو سونا تب بھی واپس نہیں لے سکتے. جب قرآن نے ڈھیروں سونے تک کی اجازت دی ہے، تم کون ہوتے ہو اس کے اندر ترمیم کرنے والے؟ عمر وہیں کہتے ہیں آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا اور آرڈیننس واپس. حریت، احتساب، تنقید، مساوات، اگر یہ کچھ چڑیاؤں کے نام ہیں، ہمارے لیے تو یہ چڑیاں ہیں، انقا ہیں، صرف شکلیں ہیں، نام ہیں، حقیقت کہیں نہیں. ان تمام چیزوں کی بتمام و کمال حقیقت دیکھنی ہو تو حضرت فاروق کا دور ہے. بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں اور ایک اونٹ تقریباً 700 میل کا سفر ہے. کوئی نجی سفر نہیں ہے، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کوئی 250 300 400 آدمی ساتھ نہیں ہے، کوئی پورا بوئنگ 747 نہیں لے جایا گیا عمرے کے لیے. ایک اونٹ ایک خادم، اسی اونٹ پر راشن بھی ہے، لہذا بیک وقت 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک ہی آدمی سواری کر سکتا. ایک منزل میں خلیفہ وقت اوپر بیٹھے ہیں اور خادم نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے. اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت نکیل پکڑ کر چل رہا ہے. اور آخری وقت میں باری اتفاقاً آ گئی خادم کی. اس نے ہاتھ جوڑ دیا کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے، میرے سر ہو جائیں گے. فرمایا نہیں، الدور دورک، نہیں، باری تمہاری. اور اس محاذ پر تھے کون کمانڈر؟ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ. جب غلغلہ ہوا آ گئے عمر، آ گئے عمر، آ گئے، تشریف لے آئے. اب وہ آئے ہیں استقبال کے لیے، دیکھا کپڑے سخت میلے، ننگے پاؤں، درمیان میں کہیں کیچڑ آیا تھا، پیدل چل کے آ رہے تھے تو جوتے بھی ہاتھ میں لے لیے تھے. کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنا حلیہ کوئی درست کیجئے، یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑے مہذب لوگ ہیں یہ شام کے لوگ، کیا کہیں گے. ڈانٹ پلائی ہے حضرت ابو عبیدہ کو بھی. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اے ابو عبیدہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں دی. واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ heights by great men reached and kept. یہ مثالیں ہیں، یہ آئیڈیل ہے، یہ اسوہ ہے. اور اس میں کمال عمر کا نہیں ہے، کمال محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، عمر تو درخت کا پھل ہے، ابو بکر اس درخت کے پھل ہیں، صحابہ کرام اس شجرہ طیبہ کے برگو بار ہیں. اس وقت تو محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب آگے آئیے، اسوے کی تیسرا حصہ ہے اسوہ کا. اور یہ نوٹ کر لیجئے، جس مقام پر یہ آیت وارد ہوئی ہے سورہ احزاب میں، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا سورہ احزاب ہی میں وہ آیت بھی ہے جس میں اسوہ خواتین کے لیے حضور کے ازواج مطہرات. لیکن یہ آیت کہاں آئی ہے پرٹیکولرلی؟ وہ ہے غزوہ احزاب، جنگ کا مرحلہ.
یہ جنگ کس لیے لڑی جا رہی تھی؟ غلبہ دین کے لیے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ چھاپڑا صاحب سے آپ نے وہ سورہ صف کی آیات سن لی ہے، کاش کہ وہ ایک آیت اور شامل کر دیتے اس سے پہلے، اس لیے کہ اس وقت کا جو دنیا کا نقشہ ہے وہ اس آیت میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے اس نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جس کا ترجمہ آپ سن چکے ہیں۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اس کے کل کے کل دین پر، پورے کے پورے نظام زندگی پر، تمام کے تمام نظاموں پر، دینوں پر، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسی کے لیے جہاد کی پکار ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اسی کے لیے قتال کی ترغیب ہے، یہ اس پہلے حصے میں ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تو حضور کا ایک اسوہ تو پوری نوع انسانی کے لیے ہے، وہ ماڈل جو آپ نے دکھا دیا، قائم کر کے نظام کی ایک مثال دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ یہ ممکن ہے، قائم ہو سکتا ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ تو تاریخ کا نصف النہار ہے۔ 5000 برس قدیم بات ہوتی تو کہتے پتہ نہیں ڈھکوسلا ہے، ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ تو عین ہسٹوریکل ایرا ہے، تاریخی حقائق ہیں، پوری دنیا مان رہی ہے۔ روز روشن نصف النہار پر سورج تاریخ کا ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماڈل پیش کیا، جس کا کہ اقرار اور اعتراف دشمن کر رہے ہیں۔ تو وہ اسوہ تو ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا لقد کان لکم، وہ اسوہ جو اس امت کے لیے ہے وہ کون سا اسوہ ہے؟ وہ اسوہ ہے وہ طریقہ کار جس سے کہ آپ نے وہ انقلاب برپا کیا، کیسے قائم کیا، منہج کیا تھا، منہاج کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، پہلے کیا کیا تھا، پھر کیا کیا تھا، اگلا قدم اٹھایا تو کیوں اٹھایا، پہلے نہیں اٹھایا تو کیوں نہیں اٹھایا تھا، کیا سبب ہے کہ مکے میں حکم دیا جا رہا ہے چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ آگ کے اندر جلا دیا جائے، تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریٹیلیشن، نو ریونج، کوئی انتقام نہیں، کوئی قصاص نہیں۔ آئے گا وہ وقت جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام، ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی اپنے ہاتھ روکے رکھو، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیں۔ کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے؟ ہاتھ کھل گئے، کیوں کھل گئے؟ فیصلہ کن چیز کون سی تھی؟ ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو کیوں بندھے ہوئے تھے؟ کھلے تو کیوں کھلے؟ کب کھلے؟ کس تبدیلی کی وجہ سے کھلے؟ کیا وجہ ہے کہ سن 6 میں صلح حدیبیہ کر رہے ہیں اور بظاہر گر کر اور دب کر رہے ہیں، ہر مسلمان کا خون کھول رہا ہے، حضرت عمر سے تو ضبط نہیں ہو سکا، ساری عمر پچھتاتے رہے کہ میں نے گستاخی کا معاملہ کیا تھا، جو جا کر حضور سے کہا تھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے۔ یہی بات حضرت علی نے کی جب سہیل ابن عمر نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو لکھا جا رہا ہے صلح کی دستاویز، اس میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دستاویز پر تو دونوں پارٹیز کے دستخط ہونے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کائے گا، پھر ہم تو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ معاہدہ ہوگا محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ وہی مسکرا کر بات فرمائی، تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی مٹا دو، جو یہ کہہ رہا ہے مان لو، کہ لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ عرض کیا حضور یہ میں نہیں کر سکتا، غیرت و حمیت حضرت عمر میں ہے، حضرت علی میں ہے، کوئی فرق نہیں، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ معلوم ہوا ہے کرنیں ایک ہی سورج کی۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ خون کھول رہا ہے، اور خون کھولنے کی مثال میں آپ کو اب دیتا ہوں، ایک ایک شخص کا خون کھول رہا ہے، یہاں تک کہ ابو بکر کا خون کھول رہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، ضبط اتنا ہے کہ بولے نہیں۔ کیسے معلوم ہوا کہ خون کھول رہا تھا ابو بکر کا بھی؟
جب صلح ہو گئی حضور نے فرمایا مسلمانوں اب احرام کھول دو، جو ہدی کے جانور ہیں یہیں ذبح کر دو۔ کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری مرتبہ فرمایا مسلمانوں اٹھ جاؤ، اٹھو، اب جو ہو گیا صلح ہو گئی ہے، احرام کھول دو۔ کوئی نہیں اٹھا، ابو بکر بھی نہیں اٹھے، ایک آدمی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا، آپ حیران ہوں گے کہ یہ صحابہ کا یہ واقعہ، حضور کا حکم، اس کی ایک توجیہ ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن پہلے واقعہ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ دل گرفتہ ہو کر حضور اپنے خیمے میں گئے، ناراض ہو کر، دل گرفتہ۔ حضرت ام سلمہ تھا ساتھ تھی رضی اللہ تعالیٰ، بڑی مدبر خاتون، بہت مدبر خاتون۔ جا کر کہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے سب کا، میں نے 3 مرتبہ کہا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا۔ حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا، حضور آپ کسی سے کچھ کہیے نہیں، اپنا احرام کھول دیجئے، قربانی دیجئے۔ اب آئے ہیں، آ کر اپنا احرام کھول دیا، قربان، اب سب اٹھ گئے، سب نے قربانیاں دے دی۔ میرے ذہن میں اس کی تعویل یہ ہے کہ لوگ منتظر تھے، اسے کہا جاتا ہے فلسفے میں حالت منتظرہ۔ پتہ نہیں حضور ہمارا امتحان تو نہیں لے رہے، یہ احرام کیسے کھول دے بغیر عمرہ کیے؟ یہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہماری غیرت و حمیت کا امتحان تو نہیں ہے؟ اس سسپینس میں تھے۔ جب دیکھا کہ حضور نے تو کھول دیا احرام، قربانی دے دی، اب گویا کہ کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں رہی کہ یہی منشاء نبوت ہے، یہی حکم ہے۔ لہذا کوئی ایک بھی نہیں تھا کہ جو پیچھے رہ گیا۔ لیکن میری گفتگو اس وقت اس مرحلے پر تھی کہ قابل توجہ ہے یہ بات۔ 2 سال قبل سن 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر گر کر دب کر صلح کر رہے ہیں، اور 2 سال کے بعد قریش کا سردار آ کر ابو سفیان خوش آمدیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میں ادب کا سے نام دوں گا کہ ایمان لے آئے بعد میں، صحابی ہے۔ خدا کے لیے ہماری طرف سے خطا ہوئی ہے، ہمارے ایک قبیلے نے، ہمارے حلیف قبیلے نے صلح کو توڑا ہے، رینیو کر دیجئے، دوبارہ وہ ٹریٹی ہو جائے، دوبارہ معاہدہ ہو جائے۔ حضور نہیں سن رہے، سفارشیں کرا رہے ہیں، حضرت علی سے کرا رہے ہیں، فلاں سے کرا رہے ہیں، خدا کے لیے سفارش کرو، منواؤ۔ ابو سفیان بڑے مدبر انسان، انہیں پتا تھا اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا۔ 2 برس جو حضور کو مل گئے، اس میں جو آپ نے پھر اپنی دعوت اور جو تنظیم اور تربیت کے مراحل جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے ہیں، خیبر فتح کر لیا، اتنی بڑی فتح، صلح حدیبیہ کے فوراً بعد، جب اندرون ملک عرب کوئی اندیشہ نہیں رہا، سیدھے آپ نے تیر کی طرح رخ کیا خیبر کا، اور وہ گڑھ اور قلعہ جو ہے یہود کا، اس کو پاش پاش کر دیا۔ اب طاقت اتنی ہو چکی تھی کہ ابو سفیان کو معلوم تھا we are no match to محمد now صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بلکہ اس میں بھی واقعہ سن لیجئے، حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضور کے نکاح میں ہے، معلوم ہوا کہ this is the nearest approach، اس سے زیادہ سفارش اور کون سی ہوگی؟ اپنی بیٹی جو ہے خود نبی کے گھر میں، بڑی امیدیں لے کر گئے ہوں گے ابو سفیان۔ حضرت ام حبیبہ کے حجرے میں جب گئے، چارپائی پر بیٹھنے لگے تھے، انہوں نے کہا ابا جان ذرا ٹھہریے، بستر بچھا ہوا تھا اس کو طے کر دیا کہ اب بیٹھیے۔ اب یہ قریش کا سردار، مکے کا چیف، پوچھتے ہیں بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا؟ فرمایا ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں، کافر ہیں، نجس ہیں۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا ان کو خیال رہا ہوگا کہ کیا سفارش کے لیے اس بیٹی سے کہے جن کا معاملہ، جس کا طرز عمل یہ ہے۔